चल रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا
أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، صلی علی کریمنا صلی علی محمد. حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، پھر سے گدگدائی ہے، شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے، شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے، اس
کو دیکھ کر قسمت خوب مسکرائی ہے، اس کو دیکھ کر قسمت خوب مسکرائی ہے۔ موت جس کو طیبہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہے، موت جس کو طیبہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہے، مصطفیٰ کی پڑھتا ہے جو خلوص سے ناتے، مصطفیٰ کی پڑھتا ہے جو خلوص سے ناتے، تو جہان کی اس کے واسطے بھلائی ہے، تو جہان کی اس کے واسطے بھلائی ہے۔ اور مجھ کو رشک آتا ہے ایسے خوش نصیبوں پر، مجھ کو رشک آتا ہے ایسے خوش نصیبوں پر، جن کو خواب میں صورت شاہ نے دکھائی ہے، جن کو خواب میں صورت شاہ نے دکھائی ہے، شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے، ذکر حق میں اور یادیں مصطفیٰ میں جو گزرے، ذکر حق میں اور یادیں مصطفیٰ میں جو گزرے، عاشق و حقیقت میں بس یہی کمائی ہے، عاشق و حقیقت میں بس یہی کمائی ہے، حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، اور لحد میں وہ آئے ہیں فضل رب سے اے عطا، لحد میں وہ آئے ہیں فضل رب سے اے عطا، فضل رب سے اے عطا، چھٹ گیا اندھیرا ہے قبر جگمگائی ہے، چھٹ گیا اندھیرا ہے قبر جگمگائی ہے، حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے،
مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلام بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ قال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وحمد الرب، اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد کی، وصلی علی النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش لیا۔ یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ غم، ہونے دے گا نہ غم، درود و سلام۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم، درود و سلام۔ طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ اگر نعت کو ایسے طرز میں پڑھ پائیں تو اچھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ الکریم، ہم جو یہاں موجود ہیں وہ تو مسجد میں حاضر ہیں، اور ابھی ہم نے اعتکاف کی نیت بھی کی۔ تو آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں نیت کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں ہے النیت الحسنہ
تدخلوا صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں ناظرین، تو وہ بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں، اور وہ یہ نیت بھی شامل کر لیں کہ توجہ کے ساتھ جو نا وہیں بیٹھ کر بیان سننا ہے، فون بھی استعمال نہیں کرنا، دیگر کام کاج بھی نہیں کرنے۔ بچوں کو بھی ہوتا نا بعض وقت گھروں میں ہو جاتا ہے، تو وہ حسب حال، اب کیا کہتے ہیں، حسب حال وہ نیتیں کر لیں اپنے حساب سے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں، پند و نصائح، صالحین کی باتیں، صالحین کے واقعات، یہ ہمیں ادب کے ساتھ سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارا حافظہ ایسا مضبوط فرماتے کہ ہم اسے یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور صرف یاد نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اور جتنا ہم دوسروں تک پہنچائیں گے اتنا ہی ہمیں یاد رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ بندوں کے ساتھ بعض اوقات واقعات ہوتے ہیں، تو جو واقعہ بندہ بیان کرتا رہتا ہے تو وہ جو ہے اس کو یاد رہتا ہے، جو واقعہ بیان نہیں کرتا تو وہ اسے یاد نہیں رہتا۔ یہ ایک عمومی ہے۔ جبکہ اچھا اب کیا ہے کہ علم کا کیا ہے کہ علم خرچ کرو تو یہ بڑھتا جائے گا۔ تو چونکہ یہ علم دین کی باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم، بلکہ سنی بھی ہیں، جیسے اعتکاف کا، درود پاک کی فضیلت، نیت کے حوالے سے حضرت علم دینی کی باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ یہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے، میں مصر کے ایک شہر میں تھا، 29 شعبان تھی، یعنی 29 شعبان تھی۔ وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ شام کے وقت شہر کے بڑے بڑے علماء اور رؤساء قاضی صاحب کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رؤساء یعنی رئیس، یعنی امراء، امیر لوگ، تو یہ قاضی صاحب کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دروازے پر ایک شاہی نوکر کھڑا تھا جو پرتپاک انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، ویلکم کر رہا تھا، مرحبا کر رہا تھا، خوش آمدید کر رہا تھا۔ علماء کرام تشریف لاتے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھتے جاتے۔ اب جب سب آ چکے، قورم پورا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب تشریف لائے، اور اب یہ تمام افراد اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے شہر کے دیگر لوگ جو ہے وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ اب قاضی صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا، اور چلتے چلتے یہ قافلہ شہر سے باہر ایک بلند مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام پر قالین بچھے ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ سب اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، غروب آفتاب قریب تھا، اور سب نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش شروع کی،
اور چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز وہیں ادا کی گئی، اور نماز کے بعد یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا، اور اب لوگوں کے ہاتھوں میں شمعیں، مشعلیں اور فانوس تھے، کہ اس دور میں بجلی تو تھی نہیں، تو یہی کہ موم بتی وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی شمعیں، مشعلیں جو ہوتی ہیں نا، جو تیل وغیرہ سے چلتی، تو یہ تھی سجاوٹ کے لیے، یہی لگائی جاتی تھی۔ تو خیر یہ چیزیں تھیں، اور اس پیارے انداز سے سب لوگ قاضی صاحب کے گھر تک گئے، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کے ہاں جہاں کا واقعہ سن رہے ہیں قاضی عز الدین، اور یہ جو مصر کا جو شہر تھا، تو اس شہر میں جو ہے وہ ہر سال ماہ رمضان کا استقبال یہی انداز سے ہوتا تھا، اور یہ لوگ اسے یوم الرکبہ کہتے تھے۔ یوم الرکبہ یعنی سواری کا دن۔ سبحان اللہ، 727 ہجری 7 کی نسبت ویسے ہی قرآن پاک کی 7 منزلیں، اور 27 رجب، یہ بھی کیا ایک نسبت ہے، خیر، اور 27 رجب 27 سے نسبت ہے نا، 27 میں ہاں 27 رمضان بھی ہے، بالکل۔ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ کیا دور تھا، اور آج ہے 1400 ہجری چل رہی ہے، یہ بھی آدھی گزر چکی ہے، نہیں آدھی تقریباً آدھی ہو چکی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کیا لوگوں کا ذوق تھا، اس شہر کے لوگوں کا۔ یہ چونکہ وہ تو یہاں کا بھی ہم نے واقعہ سنا، اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اس وقت کس طرح ماہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ظاہر ہے کہ یہ الحمدللہ جو نا یہ مسلمانوں میں سال سے یہ رائج ہے، اور مغربی ممالک اس میں جو ہے وہ لوگ شعبان کے آخری عشرے ہی سے استقبال رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ یہ مغربی ممالک سے مراد ہے موروکو اور اس کے اطراف والے ممالک، اس کو کہا جاتا ہے مغربی، اہل عرب ان کو مغرب کہتے ہیں۔ اب یہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں، گھروں میں رنگ و روغن کرواتے ہیں، نئے کلر وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو لہذا اے عاشقان رسول، اے عاشقان رمضان، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں، دکانوں اور مسجدوں کو سجا کر اس مہینے کا استقبال کریں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف ہی سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے۔ یہ ہمارے رمضان رجب میں پڑھی جاتی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، تو یہ دعا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے، اور شعبان شریف میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے، اور رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی استقبالیہ خطبہ دیتے، جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے، اور پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے، اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ آپ سبھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سب ماہ رمضان کا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایز پر کنڈیشن، جو بندے کی کیا کہتے ہیں کنڈیشن ہو، جو اس کا حال ہو، اس کے مطابق وہ استقبال کرے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر استقبال کرے۔
اب چونکہ وہ تو شمع وغیرہ تھی، قندیلیں تھیں، اب وہ دور تھا اہل تقویٰ کا، نیک لوگوں کا تھا کہ کس طرح کے وہ لوگ تھے۔ میں تو یہ عرض کروں گا آج کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ اس طرح استقبال کریں کہ اگر خدا نخواستہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو وہ داڑھی کی نیت کر لیں استقبال ماہ رمضان میں، کہ میں جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کروں گا۔ اسی طرح جن کے سروں پر امامہ نہیں ہے تو وہ یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ الکریم رمضان کا استقبال خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت امامہ شریف پہن کر میں استقبال کروں گا۔ اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں جو نا محروم نہ رکھے، یا رمضان کے پڑوسی میں محروم نہ رہے۔ شعبان میں وہ یہ نیت کر سکتا ہے، تو کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ الکریم میں اس ماہ مبارک کا اس طرح استقبال کروں گا کہ اب جو ہے نا میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر وہ قضا کرتا ہے تو، اگر وہ خدا نخواستہ قضا ہی نہیں کرتا، چھوڑ ہی دیتا ہے، تو وہ یہ نیت کر اب میں کوئی نماز چھوڑوں گا نہیں، اور جتنی نمازیں چھوڑی ہیں تو میں ان کی قضا بھی کروں گا۔ تو وہ اس طرح استقبال کرے۔ اب اگر کوئی با امامہ ہے، نمازی ہے، داڑھی والا ہے، جب با امامہ ہے تو داڑھی بھی ہے، خیر، اب وہ دیگر نیکیوں کی بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ صدقے کے ساتھ استقبال کروں گا، میں جو ہے وہ فلاں نیک کام کے ذریعے استقبال کروں گا۔ اگر گھر میں کوئی ناراضی وغیرہ ہے، رشتہ داروں میں کوئی ناراضی وغیرہ ہے، تو میں اس طرح میں جو ہے وہ اپنا استقبال، میں ماہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ عفو و درگزر کے ساتھ کروں گا۔ وعلی ھذا القیاس، اس کے ساتھ ساتھ اگر ذہن نصیب بلب وغیرہ روشن کر لیے جائے، اس طرح کی ترکیب ہوں، تو مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سنت ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جل آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان، جل آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے تو زم پتانے، پڑ گئے تو زم پتانے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے،
آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے۔ آمد رمضان ہے، جل آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج شریف کی روایت میں ہے کہ معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم ارى مثلہ، لم ارى مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جب تسبیح کرتا تو اس کی خوبصورت آواز سے عرش بھی جھوم جاتا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ایو خلق ھذا، یعنی یہ جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ کریم نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہی ہوتا ہے۔ آج آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو سلام کیا، مگر وہ اللہ کریم کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے اسے کہا ھذا محمد، یعنی یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے کہ جنہوں نے آسمان اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور ادب سے بوسہ بھی دیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کریم نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، خوشی سے جھومتا گئے دل مچی ہے، قلب میں ہلچل ملی عاشق کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، ملی عاشق
عاشق کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے میں رمضان المبارک پاؤں روزے سارے رکھ پاؤں تو رکھ زندہ سلامت ماہ رمضان آنے والا ہے تو رکھ زندہ سلامت ماہ رمضان آنے والا ہے الہی عافیت دینا سلامت دل عطا کرنا آمین الہی عافیت دینا سلامت دل عطا کرنا عطا کر دے تو صحت ماہ رمضان آنے والا ہے الہی عطا کر دے تو صحت ماہ رمضان آنے والا ہے خوشی سے جھومتا ہے دل کہ ماہ رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے نبی رسول ہاشمی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے گئے تھے میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزے داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے
اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے ماہ رمضان کی، اور اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ لہذا ہم ابھی سے نیت کر لیں، ہم اپنا ابھی سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ الکریم اس مبارک مہینے کے سارے روزے رکھیں گے اور ڈھیروں برکتیں پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور روزے کی بھی کیا بہاریں ہیں، آئیے ایک نفل روزے کی بہار سنتے ہیں۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ قادری سلسلے کے پیشواؤں میں سے ایک پیشوا ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بھیریا کے واسطے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 3 صدی ہجری کے بلند رتبہ بزرگ ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر جو ان کا جو امیر تھا ان کے سامنے ڈھیر کر دیا، اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے، یعنی دیکھنے لگے کہ کیا کیا سامان ہم نے جو نا وہ لوٹا ہے۔ اب ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، اور سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے، مگر ان کا جو سردار تھا، جو ان کا امیر تھا اس جماعت کا، وہ شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوئی، کہ میں حیران ہوا، اور میں نے جو ہے وہ اس جماعت کے امیر سے میں نے پوچھ لیا کہ سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں مگر تم نہیں کھا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک طرف حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں اور بد دعائیں لی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ تو میرے اس سوال پر وہ امیر بولا کہ اللہ کریم سے صلحوں کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے نا۔ خیر، شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات آئی گئی ہو گئی، میں وہاں سے نکل گیا، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے جو ہے وہ حرم طیبین کی حاضری نصیب ہوئی، سعادت ملی، اور میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچا،
میں جب مطاف پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ڈاکوؤں کا امیر، اس جماعت کا امیر جو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اس کو میں نے وہاں دیکھا کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور وہ بحالت احرام طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھا. اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی. میں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ اس نے بولا کہ جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے کہ اسی روزے نے اللہ کریم کے ساتھ میری صلح کروا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ قیمت طلب نہیں کرتی. تو یہ دیکھیں کہ وہ جو تھا شخص الگ سردار تھا، ڈاکوؤں کا سربراہ تھا، ان کی جماعت کا امیر تھا، مگر دیکھیں اس نے نفل روزہ بھی رکھتا تھا. اور ایک وقت آیا کہ اس نے سب چیزوں سے توبہ کر لی اور وہ عبادت اور کمر بستہ ہو گیا. میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی میں فیض کہوں گا، ہمارے پیر و مرشد کا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس سبب سے جو ہے وہ اس کو یہ ہدایت عطا فرما دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم نے اپنی پیاری اور آخری کتاب میں ارشاد فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے محبوب، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک آپ کا پیارا رب اللہ رب العزت ہے. آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس پر ثابت قدم رہیے. کیا آپ اللہ کریم کا آپ جو ہے وہ اللہ کریم کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یعنی اللہ کریم واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کی یہ وحدانیت یعنی ایک ہونا، اللہ کریم کا ایک ہونا اتنا واضح ہے کہ اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہونا تو دور کی بات، اس کے نام جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم مشرکین جو اللہ کریم کا شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کریم کا شریک ٹھہراتے ہیں، جہنم میں لے جانے کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی کبھی کوئی ایسی جرت نہ ہوئی کہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام اللہ رکھ سکیں. تو یہ آپ کے رب ہی کی شان ہے کہ جیسے وہ خود واحد و یکتا ہے ایسے ہی اس کا نام بھی واحد و یکتا ہے. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یکتا ہے اور اس کا یہ نام اللہ یہ بھی یکتا ہے. اس کی ذات بھی ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا
بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم غلامان خاتم النبیین کو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا فَاعْبُدْهُ، تو اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ قریب ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو۔ خیر، سردیوں میں وضو کرنا دشوار ہو، فجر کی نماز عبادت ہے نا، اور یہ عبادت ہم پر فرض ہے، تو فجر کی نماز میں وضو کرنا سردیوں میں دشوار ہو، مشکل ہے، مشقت ہے، مگر ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ وضو سے نہیں کہنا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، سردی سے کہنا ہے مجھے وضو کرنا ہے، اور ہمیں وضو کرنا ہے۔ ہمیں بستر چھوڑنا ہے، کیونکہ بستر چھوڑنا، بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، بستر چھوڑنا یہ بھی ایک مشقت ہے، ایک محنت والا کام ہے، مگر ہمیں یہ مشقت برداشت کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ مشقت کر کے جو ہے وہ بستر چھوڑ کے جو ہمیں وضو کرنا ہے اور نماز فجر ادا کرنی ہے۔ بلکہ ذہن نصیب آج ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ رمضان کا استقبال کریں گے، تو آج یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم میں استقبال رمضان میں ابھی سے کروں گا، آج سے ہی کروں گا، اور آج میں صرف فجر نہیں بلکہ میں تہجد بھی پڑھوں گا، کہ میں رمضان کا استقبال تہجد کے ذریعے کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، ہمیں جو ہے وہ، چونکہ ہمارا موضوع ہے وہ رمضان کا استقبال، کہ ہمیں جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ استقبال کرنا ہے رمضان کا، اور ہمیں اس کا خوب ادب و احترام کرنا ہے۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے سنا، رمضان کے فضائل وغیرہ سنے۔ جہاں رمضان میں جو ہے وہ عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نماز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہیں اگر کوئی ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے نا، تو اس کا انجام بھی جو ہے نا وہ برا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی
رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ بیان سن کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون ہوگا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کے بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ ہے رمضان آنے والا ہے، کرو ماہ ہے رمضان آنے والا ہے، نبی کے عشق میں رو مدینے کے لیے تڑپو، خدا دے سوز و رقت ماہ ہے قائم میں توبہ پر خدایا، فضل ایسا کر گناہوں سے دے نفرت ماہ ہے رمضان آنے والا ہے، نفرت ماہ ہے رمضان آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی پناہ یا عاشقان ماہ رمضان غور تو کیجئے کہ رمضان شریف میں گناہ کر کے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی کرنا کتنا نقصان دہ ہے، اور رمضان کی بے حرمتی کرنے والے اس سے عبرت لیں اور ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم کب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بس یہ بندہ جو نا وہ اپنا ذہن بنا لے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا اے عاشقان رسول، اے عاشقان ماہ رمضان، ہمیں جو نا اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، کیونکہ یہ جو رمضان شریف کا جو مہینہ ہے جو نا یہ نشاط ثانیہ یعنی نئی پاکیزہ زندگی پانے کا مہینہ ہے، تو لہذا اب یہ رمضان تشریف لا رہا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یعنی اے اللہ کریم ہمیں رمضان سے عافیت کے ساتھ ملا، صحت و عافیت کے ساتھ ملا، آمین۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو
دوبارہ نئے سرے سے سنوارنے کی کوشش کریں. مثلا پچھلی زندگی گناہوں میں گزری تو اب توبہ کر لیجیے. پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو اب پڑھنا شروع کر دیجیے. پہلے اگر روزے نہیں رکھتے تھے تو اس سال پورے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں. غرض کے پہلے جو زندگی جیسی تیسی گزر رہی تھی نا تو بس وہ گزر رہی تھی، مگر اب جو رمضان شریف تشریف لا رہا ہے تو یہ ماہ رمضان نشاط ثانیہ یعنی ایک نئی زندگی اپنانے کا مہینہ ہے ہمارے لیے. لہذا پچھلی برائیوں والی زندگی چھوڑ کر نئی اور اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھائیے. مشہور محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح ماہ رمضان رب کریم کو دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے. تو اس ماہ مقدس کا مقام و مرتبہ دوسروں کی نسبت بارگاہ الہی میں زیادہ ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بھائیوں کی خطا کو بخش دیا، اسی طرح رب کریم رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہ بخش دیتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے. ماہ رمضان میں قیام کرنا یعنی رات جاگ کر عبادت کرنا بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے. ایسے ہی روزے دار کو افطار کروانا، غلام یا ملازم پر آسانی کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے. اور رمضان شریف میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے. اسی طرح رمضان شریف میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے. اور جب بات ایسی ہے کہ اس ماہ مقدس میں مغفرت و بخشش کے سب سامان جمع ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بخشش سے محروم ہو جائے، بخشش سے محروم رہ جائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو یقیناً وہ بڑا محروم ہے. اچھا، ہم جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی ہم پکی اور سچی توبہ کر لیں تاکہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر رمضان کا استقبال کر پائیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جو بھی صدق کے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. قرآن پاک میں بھی اور احادیث کریمہ میں بھی توبہ کرنے کے جا بجا فضائل آئے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی وہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تو نمبر 1 کہ ہم پکی سچی توبہ کر لیں. نمبر 2، رمضان میں دن کا روزہ اور رات کا قیام، مثلا پوری 20 رکعت تراویح، تہجد اور دیگر نوافل وغیرہ ہرگز نہ چھوڑیں. نمبر 3، نفس امارہ کی خواہش روکنے کی بھرپور کوشش کریں. نمبر 4، رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں کہ جس میں کوئی کام نہ ہو.
دل دنیوی خیالات سے بالکل صاف ہو اور ہم پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف ذکر و درود کریں۔ نمبر 5، غریب و فقیر اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم نے وسعت دی ہے تو دل کھول کر غریبوں پر خرچ کریں۔ اور نمبر 6، تقوی اپنائیں، یعنی روزہ رکھنے کے جو باطنی آداب ہے نا ان کا لحاظ رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور نمبر 7، رمضان کی ہر طرح کی بے ادبی سے بچتے رہیں۔ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں، خوب تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، نیک کام کرنے میں جلدی کریں۔ اور سب سے اہم بات، ہم اپنا یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اب دیکھیں کہ پچھلے سال ماہ شعبان میں اگر آپ غور کریں گے آپ کو کئی تو نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ جیسے نظر آ ہی جائیں گے، یعنی قریب رشتہ داروں میں، کہ جو پچھلے شعبان زندہ تھے مگر اس شعبان وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ بعض اوقات حادثات ہو جاتے ہیں، بندہ اچھا خاصا ہوتا ہے، صحت بھی درست ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ اچانک بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے۔ تو بندہ اپنا یہ ذہن بنائے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ اور جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگان دین تھے، ان کی تو کیا سوچ ہوتی تھی کہ وہ جب بھی فرض نماز پڑھتے تو وہ یہ سوچ کر نماز پڑھتے تھے، روزانہ 5 وقت کی نماز، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہم تو کم از کم اسی پر آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ آخری رمضان ہو، تو ہم اس آخری رمضان کو ہم جو ہے نا وہ ادب و احترام کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جب ہم اپنا یہ ذہن بنائیں گے، یہ طریقے اپنائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ کریم نے چاہا تو مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے۔ خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ آیت کریمہ میں مجھ سے پڑھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو میں اسے دوہرا دیتا ہوں۔ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ پارہ 16 سورہ مریم، آیت نمبر 65، آیت نمبر 65۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور خوب سے خوب ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ رمضان ہماری نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہمارا بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، علم و حکمت کے مدنی پھول ملتے ہیں، روزمرہ کی جو ضروریات کے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، علم کا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ اس ہفتے بھی انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ ہوگا اور 8:45 بجے قریباً مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا۔ فیضان مدینہ میں 8:15 بجے عشاء کی نماز قریباً با جماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اس ہفتے مدنی مذاکرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ہفتے مدنی مذاکرہ جو ہے وہ استقبال ماہ رمضان کے عنوان پر ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو تمام عاشقان رسول نیت کر لیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں اور آپ دعا بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس ہفتے جس رسالے کا اعلان کیا جائے گا اس رسالے کا نام ہے ماہ رمضان ماہ نیک اعمال۔ آئیے دعائے عطار سنتے ہیں۔ مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یا رب المصطفیٰ جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال پڑھ یا سن لے اسے رمضان الکریم میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ مبارک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرحبا صد مرحبا، جلد آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ ماشاءاللہ الکریم۔ تو یہ رسالہ بھی حاصل کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے۔ آپ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اسے آپ جو ہے وہ فارورڈ بھی کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر ایک بہترین کتاب موجود ہے جس کا نام ہے خلیفہ بیانات خلیفہ امیر اہل سنت، جلد 1۔ یہ الحمدللہ بیانات پر مشتمل کتاب ہے، علم و حکمت کے بہترین مدنی پھول ہیں۔ جو بھی پڑھے گا اس کو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس میں 26 بیانات موجود ہیں الحمدللہ۔ مبلغین کے لیے بھی بہترین تحفہ ہے، مبلغین کے لیے بھی مواد ہے کہ یہ کتاب حاصل کر لے، مبلغین اپنے پاس رکھے۔ اور 26 بیانات اس میں سے ہو سکتے ہیں، بلکہ کرنے والا 26 سے زیادہ بھی بیانات اس سے کر سکتا ہے۔ اس میں جو بیانات کے موضوعات ہیں وہ چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ، احترام مسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توکل، رضا الہی، شکر، صبر، علم اور علماء کے فضائل، موت اور روح، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ بیان کا موضوع عرض کیا ہے میں نے۔ اس میں ایک بیان یہ بھی ہے، اس بیان کا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیان کیسا ہوگا۔ تو پڑھنے سے بھی تعلق ہے اور بیان کرنا بھی چاہیے۔ اس سے بیان کریں گے انشاءاللہ بہترین مواد ہوگا۔ اسی طرح والدین کے حقوق، یہ بھی اس میں ایک بیان موجود ہے۔ اس طرح 26 جو ہے اس میں بیانات ہے، تو مبلغین بھی حاصل کریں، سبھی کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ علم میں اضافہ ہو، پڑھیں بھی انشاءاللہ الکریم۔ 650 روپے 650 روپیز پر یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ ماہ رمضان کا مبارک اور محترم مہینہ قریب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان سے خیر و عافیت کے ساتھ ملائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ امیر اہل سنت کی ماہ رمضان کے عنوان پر بہترین کتاب، درسی کتاب بھی ہے، مطالعہ بھی اس کتاب سے کرنا ہے۔ ماہ رمضان کے متعلق اتنی معلومات، ماہ رمضان کے فضائل، احکام روزہ، تراویح کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق، اسی طرح اعتکاف کے متعلق، نفل روزوں کے فضائل۔ اور الحمدللہ بہترین کتاب، درسی کتاب ہے، اس سے درس بھی دیں، اس کا مطالعہ بھی کریں، علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ سحری کے متعلق پتہ چلے گا، افطار کے متعلق پتہ چلے گا، روزے کے احکامات، روزے کے متعلق پتہ چلے گا۔ بہت سارے مسائل بھی اس میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کتاب کو حاصل کریں 1000 روپے ہدیہ پر، 1000 روپیز اس کے جو ہے اس سے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرمائیں۔ اور ماہ رمضان آنے سے پہلے اس سے مکمل پڑھ لینے کی بھی ترغیب امیر اہل سنت کی طرف سے انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ بلکہ یہ ہے کہ چونکہ احکام روزہ یہ فرض ہے نا،
تو اب چونکہ وقت کم ہے تو لہٰذا اس کو جلدی حاصل کیجیے، اور سب سے جو پہلے جو پڑھے نا احکام روزہ یہ پڑھ لیں، کہ چونکہ احکام روزہ کو پتہ چلے گا کہ کن کن باتوں سے جو ہے روزہ پورا ہوگا، کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹے گا، کون کون سی چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. تو پہلے یہ پڑھیں، پھر بقیہ جو پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ الکریم. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع ہمارا ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہوتا ہے. آئندہ جمعرات جو ہے وہ رمضان آ چکا ہوگا الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان سے ملائے اور خوب اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہفتہ وار اجتماع جمعہ کے دن ہوتا ہے اور عصر تا مغرب ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے یہ اجتماع. تو آنے والے ہفتے سے جو ہے ہفتہ وار اجتماع ماہ رمضان میں جمعہ کے دن ہوگا اور عصر تا مغرب ہوگا انشاءاللہ. تو تمام عاشقان رسول اس میں شرکت کریں. اب انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، ذکر ہوگا، دعا ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دو دعائیں بھی انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو دونوں جہاں کی برکت فرمائے. دو مکتبۃ المدینہ رسائل کا بھی اعلان سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ الکریم مکتبۃ المدینہ سے دونوں رسالے آپ کو ہدیتاً مل جائیں گے. فیضان ماہ رمضان کے حوالے سے جو بھی اعلان ہوا، یہ رسالہ بھی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے 20 روپیز 20 روپے ہدیہ میں حاصل کریں. اسی طرح چندے کے بارے میں سوال جواب، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. 70 روپیز 70 روپے اس کا ہدیہ ہے، حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور انشاءاللہ 2 احادیث مبارکہ بھی ہم سنیں گے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس درود پاک کو کم از کم ایک بار پڑھے، موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر رحمت و بھرا درود پاک بھی پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے اس درود پاک کو بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ
ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے درود شفاعت بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے شب قدر کی برکات کو پانے کی دعا بھی مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا دعا صلاۃ و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام
يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز میں ذکر اللہ میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 لا إله
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمام اسلامی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایک آواز کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب انشاءاللہ الکریم دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب کا بھی خیال کر لیں. جب بھی دعا مانگے تو ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے, کندھوں کی سیدھ میں رہے, چہرے کی سیدھ میں رہے, یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب المصطفیٰ یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے گناہ گاروں کو پالنے والے مولا, خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر فرمانے والے اللہ, اے گرتوں کو سنبھالنے والے, ڈوبتوں کو بچانے والے مولا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والے, غم زدوں کے غم دور فرمانے والے, مصیبتوں کے بھنور میں گھرے ہوں کو نکالنے والے,
آزمائشوں میں پڑے ہووں کو آزمائشوں سے نجات دینے والے، اے روزی عطا فرمانے والے رزاق، عیبوں کو چھپانے والے ستار، بخشنے والے غفار، تیرے گناہ گار بندے، خطا کار بندے، ہر طرح سے بیکار بندے تیری پاک بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے کالے ہاتھ دراز کیے رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے۔ مولا کریم، تو نے رجب کا مبارک مہینہ عطا کیا، رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، شعبان آبیاری کا مہینہ، آنسوؤں سے تیرے محبوب کا مہینہ، مگر مولا ہم رجب میں بھی عبادت نہ کر سکے، شعبان کا مہینہ بھی اے اللہ اکثر گزر چکا۔ مولا کریم، نہ ہم استغفار کر سکے، نہ تلاوت کر سکے، نہ درود و سلام کی کثرت کر سکے، نہ روزوں کی کثرت کر سکے، نہ عبادت کا بیج بویا۔ مولا عبادت کا بیج بوتے تو آنسوؤں سے آبیاری ہوتی، نہ اب فصل رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، ہائے ہائے ہائے، نہ ہم تو بیج بھی نہ بو سکے، اے اللہ ہم کیا فصل کاٹیں گے۔ مولا کریم، مولا کریم، ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیری عطا بہت بڑی ہے۔ مولا جب کوئی سچی توبہ تیری پاک بارگاہ میں کرتا ہے تو مولا تو خوش ہوتا ہے، نہ صرف تو گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مولا ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہر طرح سے بیکار ہیں، تیرے بندے ہیں مولا، نفس و شیطان ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ اے اللہ رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اچھے بننا چاہتے ہیں، تیرے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہیں مولا کریم، مگر ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں میں جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نکال کر اپنا عبادت گزار، اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا دے۔ مولا کریم الہ العالمین روزوں کی کثرت کرنے والا بنا دے، تلاوت کی کثرت کرنے والا بنا دے، درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا دے، استغفار کی کثرت کرنے والا بنا دے، سجدوں کی کثرت کرنے والا بنا دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، رکوع کے سرور عطا کر دے، قیام کے مزے عطا کر دے، تلاوت کی حلاوت نصیب کر دے، زبان کی حفاظت نصیب ہو جائے، آنکھوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، کانوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، دل کی حفاظت نصیب ہو جائے، پیٹ کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے، ہر عضو کا کفل مدینہ ہمیں عطا کر دے۔ نیکیوں میں، تلاوت میں، نمازوں میں، مسجدوں میں، نیک اجتماعات میں، قافلوں میں، نیک اعمال میں، جنتی اعمال میں مولا کریم ہمارا دل لگا دے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بغض و کینے سے بچا لے، تجھے تیرے معصوم انبیاء کا واسطہ مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یا رب کریم بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو عافیت دے دے، بیماروں کو سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ حاضرین میں جو بیمار ہوں، ناظرین میں جو بیمار ہوں، طرح طرح کی بیماریاں، وبائیں، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو کمر کا درد، کسی کو دل کا عارضہ، کسی کی کڈنیز فیل ہو گئی، کوئی برین ٹیومر میں پڑا ہے تو کوئی بلڈ کینسر میں پڑا ہے، ہائے کسی کو شوگر، طرح کے امراض۔ مولا کریم ہاتھ اٹھائے، سروں کو جھکائے، تیری پاک بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو شفا دینے والا ہے، تو امراض دور فرمانے والا ہے، مولا رحمت کی نظر فرما دے، سارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، غم زدوں کے غم دور کر دے، مصیبتوں میں جو گھرے ہیں انہیں مصیبتوں سے نکال دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے، جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جنہیں بیٹے چاہیے انہیں بیٹوں کی نعمت نصیب کر دے، جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں تابع فرمان کر دے، ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا رب کریم الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو تندرستی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کا سایہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔
جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک گزر چکا ہے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر دے، ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، ان کی قبروں کو تحد نگاہ تک وسیع کر دے، انہیں قبر میں جنتی نعمتیں نصیب کر دے۔ یا اللہ یہ دعائیں ہمارے تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما لے۔ مولا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا رب کریم امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما، انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کا سایہ عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام۔ اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، از پہ غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام کرم ہم پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اے اللہ کریم ہمارا اجتماع پاک میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم جنہوں نے بذریعہ مدنی چینل حاضری دی شرکت کی، اے اللہ کریم ان کی شرکت بھی قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں ثواب آخرت سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما۔ اے اللہ کریم جن کی روزی میں بے برکتی ہے، اے اللہ کریم ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے اناج میں برکت دے۔ اے اللہ کریم ہمارے اموال میں برکت دے۔ اے اللہ کریم ہمارے روپوں میں برکت دے۔ اے اللہ کریم ہمارے پھلوں میں برکت دے۔ اے اللہ کریم ہمارے اوقات میں برکت دے۔ اے اللہ کریم ہماری عمروں میں برکت دے۔ اے اللہ کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان اللهم بلغنا رمضان 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 اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان۔ تیری رحمتوں کا دریا سر